اپنے رب جی رحمت دے والدین دے رے پتھر کھا کے آپ دعاواں میں دے رے اپنے رب جی رحمت دے والدین دے رے مولا دا سچا دل دا دوئے دکھیا دا ڈاڈا سوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم سب سے پہلے درود پاک اس آقا کی بارگاہ اقدس میں کہ کرمہ عمیم فضلہ جسیم ذکرہ نبیۃ دولتہ سرمدیۃ صفاتہ سنیۃ سجایاہ مردیۃ لونہ بدیع وجہہ سمیح لسانہ فصیح برہانہ صحیح علمہ وسیع قدرہ رفیع قلبہ سلیم شانہ عظیم آیاتہ ظاہرۃ معجزاتہ متواترۃ خصائلہ محمودۃ شفاعتہ مقبولۃ حجتہ ساطعۃ حکمتہ بالغۃ نسبہ ابراہیمی حسبہ اسماعیلی اصلہ نبی فہو ربی الطافہ کریمۃ افعالہ جمیلۃ اخلاقہ حمیدۃ اوصافہ جلیلۃ دینہ خیر الادیان ذہنہ ممتد الازمان جبرائیل و میکائیل وزیراہ ابو بکر و عمر صاحباہ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ اقدس و انور میں صلاۃ و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک اللہ فرماتے ہیں پیارے حبیب آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جاؤ گے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پیارے الکریم آپ کو آپ کا رب اتنا عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جاؤ گے میرے دوستو ملائکہ چاہے رب کی رضا مقربین چاہے رب کی رضا روحانیین چاہے رب کی رضا عرش و سما چاہے رب کی رضا رب چاہے پیارے مصطفیٰ کی رضا اللہ فرمائے کلہم یطلبون رضائی وَأَنَا أَطْلُبُ رضاکَ یا محمد پیارے حبیب ساری دنیا میری رضا چاہتی ہے میں تیری رضا چاہتا ہوں ساری دنیا مل کر جس کی رضا چاہے ساری دنیا مل کر جس کی رضا چاہے وہ خدا ہے اور خدا بھی جس کی رضا چاہے وہ پیارا مصطفیٰ ہے دوستو اللہ نے فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا ہر ایک کی توجہ کی کوئی نہ کوئی سمت ہے ہر ایک کی توجہ کی کوئی نہ کوئی میرے ساتھ مخاطب ہو کر ہر ایک کی توجہ کی کوئی نہ کوئی سمت ہے ہر ایک کی توجہ کا کوئی نہ کوئی مرکز ہے علامہ سید محمود علوسی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر روح المعانی ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ آپ فرماتے ہیں جو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر ایک کی توجہ کی کوئی نہ کوئی سمت ہے ہر ایک کی توجہ کا کوئی نہ کوئی مرکز ہے تو اس کا مطلب یہ ہے المراد بها ان لكل احد قبلة فقبلة المقربين العرش والروحانيين الكرسي والكروبيين البيت المعمور والانبياء قبلك بيت المقدس آپ نے فرمایا جو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر ایک کی توجہ کا کوئی نہ کوئی مرکز ہے کوئی نہ کوئی سمت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے المراد بها ان لكل احد قبلة فقبلة المقربين العرش والروحانيين الكرسي والكروبيين البيت المعمور والانبياء قبلك بيت المقدس وَأَمَّا قِبْلَتُكَ الْكَعْبَةُ وَهِيَ قِبْلَةُ جَسَدِكَ وَأَمَّا قِبْلَةُ رُوحِكَ فَأَنَا وَقِبْلَتِي أَنْتَ آپ فرماتے ہیں جو اللہ نے یہ فرمایا کہ ہر ایک کی توجہ کی کوئی نہ کوئی سمت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے کیونکہ قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو قبلہ کہتے ہیں جائے توجہ کو قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو ہم قبلہ کو قبلہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری عبادات کے اندر ہماری توجہ کا مرکز وہ قبلہ ہوتا ہے ذہن حاضر ہے نا بھائی ہم قبلہ کو قبلہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہماری عبادات کے اندر وہ قبلہ ہماری توجہ کا مرکز ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے فَقِبْلَةُ الْمُقَرَّبِينَ الْعَرْشُ جو اللہ کے مقرب فرشتے ہیں ان کا قبلہ عرش الہی ہے وَالْرُوحَانِيِّينَ الْكُرْسِيُّ جو اللہ کے روحانی فرشتے ہیں ان کا قبلہ کرسی ہے وَالْقُرُوبِيِّينَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ جو اللہ کے قربیین فرشتے ہیں ان کا قبلہ بیت المعمور ہے وَالْأَنْبِيَاءُ قَبْلَكَ بیت المقدس ہے اللہ نے فرمایا پیارے حبیب تجھ سے پہلے جو نبی گزر چکے ان کا قبلہ بیت المقدس ہے پیارے مصطفیٰ جو آپ سے پہلے نبی گزر چکے ان کا قبلہ بیت المقدس ہے تو اما قبلہ تو کا الکعبہ تو اور پیارے حبیب آپ کا قبلہ کعبہ
قبلہ تو جسد کا، پر پیارے حبیب کعبہ آپ کے جسم کا قبلہ ہے، کعبہ آپ کے جسم کا قبلہ ہے، تو اما قبلہ تو روح کا، پر پیارے آپ کی روح کا قبلہ فانا و میں خود ہوں۔ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب آپ کی روح کا قبلہ میں ہوں۔ اللہ نے فرمایا پیارے اما قبلہ تو کا الکعبہ تو، پیارے مصطفیٰ آپ کا قبلہ کعبہ ہے، پر وہی قبلہ تو جسد کا، کہ آپ کے جسم کا قبلہ ہے، روح کا قبلہ نہیں۔ وہ اما قبلہ تو روح کا فانا، اور پیارے تیری روح کا قبلہ خود میں خدا ہوں، پیارے تیری روح کا قبلہ میں خدا ہوں۔ اب نہ فرماتے لوگوں ہر ایک کی توجہ کا کوئی نہ کوئی مرکز ہے، ہر ایک کی توجہ کی کوئی نہ کوئی سمت ہے۔ رب سے بھی تو پوچھو مولا تیری توجہات کا مرکز کون ہے، تیری توجہات کے خاصہ کا مرکز کون ہے، تیری توجہ کی سمت خاص کدھر ہے؟ تو آواز ہے پیارے اما قبلہ تو روح کا فانا و قبلتی انتا۔ اللہ نے فرمایا پیارے تیری روح کا قبلہ خدا ہے، خدا کا قبلہ پیارا مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ قبر کے اندر مردہ کیا؟ پہلا سوال پوچھا گیا من ربوں کا، سامنے کوئی شے نہ آئی۔ دوسرا سوال ما دینوں کا، سامنے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ تیسرا سوال پوچھا گیا ما کنت تقول فی ھذا رجل، تو سامنے پیارے آقا کی جلوہ گری ہو گئی۔ عاشقان جاگ کر اب میں مسئلے شروع کرنے لگا ہوں، لیکن پہلے ذہنوں کو حاضر کرنا ہے۔ جب نعرہ رسالت، بس ایک ہی نعرہ، جب نعرہ رسالت لگے گا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یا رسول اللہ کہنا ہے۔ اور نہیں کھاتے بھی چاہتا جہان بچو، دولت چرا ایمان بھی کھٹ جاندہ، جب کوئی چند بلے کر کے منہ تھکے دسو چاندہ بلا کی کھٹ جاندہ۔ یاد کرتے نے جنہوں حضور صاحب پہنچ شہر مدینے میں چھٹ جاندہ، ادھر نعرہ رسالت دا لو عاشق، ادھر منکرہ نسینہ پھٹ جاندہ۔ سننی ہے، لیکن جو گفتگو سمجھنے والی ہو وہاں پر اشارہ بھی دینا ہے کہ سمجھ آ گئی۔ پہلا سوال مردے سے ہوگا من ربوں کا، کوئی شے سامنے کوئی چیز سامنے نہ آئی۔ دوسرا سوال ہوا ما دینوں کا، مردے نے کہا دین اسلام، میرا دین اسلام کے سامنے کوئی شے آئی نہیں۔ تیسرا سوال ہوا ما کنت تقول فی ھذا رجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ سامنے سرکار کی قبر میں جلوہ گری ہو گئی۔ اب جب تین سوالوں کے اس مردے نے صحیح جواب دیے تو فرشتوں نے کیا کہا؟ نم کا نومت العروس، نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، ایسے سو جا جیسے فرشتوں نے کہا نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ میت کو، مردے کو قبر کے اندر دلہن کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی؟ مردے کو، میت کو قبر کے اندر دلہن کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی؟ تسی آکھو نا جی ایک منٹ ٹھہرو یار، تسی آکھو نا کہ فلاں بندہ بڑا شیر وانگو دلیر ہے، اے زید شیر کی طرح دلیر ہے، تے زید کو شیر نہ تشبیہ کیوں دی گئی کہ دلیر ہے، شیر بھی دلیر ہے، زید بھی دلیر ہے۔ زید چاند کی طرح خوبصورت ہے، تشبیہ کیوں دی گئی زید کو چاند سے؟ زید ہے مشبہ، چاند ہے مشبہ بہی کی طرح ہے حرف تشبیہ، زید چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ زید کو چاند سے خوبصورتی میں تشبیہ کیوں دی گئی کہ چاند بھی سونا ہے تو زید بھی سونا ہے۔ شیر کی طرح دلیر ہے، کیوں کہا گیا کہ شیر بھی دلیر تے زید بھی دلیر؟ تے قبر میں چیر کیوں کیا گیا؟ نم کا نومت العروس، ایک سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اس طرح سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ دلہن کے کمرے میں بغیر اجازت اس کی ماں بھی نہیں جا سکتی، ساس بھی نہیں جاتی، بھائی بھی نہیں جاتا، بہن بھی نہیں جاتی۔ دلہن کے کمرے میں جانے کا حق کسے ہے؟ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، جتنے نام ہوتا نکاح ہے۔ دلہن کے کمرے میں جانے کا حق کسے ہے؟ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے۔ جواب صحیح دینے پر امتی کو فرشتے کہیں گے سو جا، ہم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، کہ دلہن کے کمرے میں وہ آتا ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، تیری قبر میں وہ آ سکتا ہے جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے۔
کے کمرے میں کون جاتا ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے؟ تیری قبر میں کون آ سکتا ہے؟ سانپ نے بچھوا نے نہیں آنا. تیری قبر میں وہی آ سکتا ہے جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے. اس امت کی شان دیکھو. اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالی گئی ہو. تم نمبر 1 امت ہو، بھلائی والی امت ہو، خیر والی امت ہو. کون؟ امت مصطفیہ. کون؟ امت مصطفیٰ. بھلائی والی امت ہے، خیر والی امت ہے، پہلے نمبر والی امت ہے. آج کی مولا انڈا پیس کے مرچا وچ اے پاؤ، دودھ وچ پانی اے پاؤ، مسجداں تو مارو جتیاں اے چکر. کہ تو فرمانا ہے تسی بہترین ہو، تسی پہلے نمبر والے ہو، تسی خیر والے ہو. آواز آئے گی بندے تو ان کے اعمال کی طرف دیکھ رہا ہے، میں یار کی سلفے تابدار کو دیکھ رہا ہے. توجہ کے ساتھ نہیں آواز آئی. آج کی مولا انڈا پیس کے مرچا میں چین ملاؤ، دودھ میں پانی اے پاؤ، مسجدہ تو مارو جتیاں اے چکر. تو فرمانا ہے تسی بہترین ہو. آواز آئی بندے تو ان کے اعمال کی طرف دیکھ رہا ہے، میں جان کی سلفے تابدار کو دیکھ رہا ہوں. کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. دلہن سے تشبیہ کیوں دی؟ کہ دلہن کے کمرے میں وہ جاتا ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے. تیری قبر میں وہ آئے گا جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے. جڑے کہنے سی مران کے نام تیرے آج ہونا بھی بازیاں ہاریاں نے. جب بان بچ خدا نے بان کھولے پنچھی اٹھ کے مار اڈاریاں نے اور محبت بوٹیا سارا جہان چھوٹا نبی پاک دیا سچیاں جان گناہگار تو بڑے ہیں پر وہاں کیا ہوگا؟ تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا. سرکار نے مقام محمود پر جب سجدہ کرنا ہے تو سرکار نے اپنی دستار مبارک بھی اتار دینی ہے. جب سرکار کے گیسو سمجھ آ رہی ہے بڑے ہو؟ جب سرکار نے گیسو زلفاں بکھرن کیا تو وہاں پر کیا ہوگا؟ تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر زلفوں نے یہ رنگ لایا کہ کہہ کے خدا نے مصطفیٰ کو اٹھایا. یارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں؟ سجدے میں سر کو جھکایا، بکھر کر زلفوں نے یہ رنگ لایا کہ کہہ کے خدا نے مصطفیٰ کو اٹھایا. یارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں؟ کہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی کہتی ہے میرے گیسوؤں کی سیاہی کہ سابق امت کی کرتے رہائی. بس میرے گیسو یہی مانگتے ہیں. صحابہ کا عقیدہ دیکھیے کہ ان کی نمازیں کیا ہیں. مائک تھوڑا سا پیچھے. ان عبداللہ ابن مسعود قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتی یرا بیاض خدہ الایمن وعن یسارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتی یرا بیاض خدہ الایسر. رواہ ابو داؤد والنسائی والترمذی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون حضرت؟ بولو عبداللہ بن مسعود. کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یسلم عن یمینہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سرکار جب وہ سجی طرف سلام پھیرتے، سرکار نماز کے بعد جب دہنی طرف سلام پھیرتے سرکار فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتی یرا بیاض خدہ الایمن، یہاں تک کہ سرکار کے دہنے رخسار کی سفیدی ہم دیکھ لیتے ہیں. اور اس کے بعد وعن یسارہ سرکار دوسری طرف سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتی یرا بیاض خدہ الایسر، یہاں تک کہ ہم سرکار کے دوسرے رخسار مبارک کی سفیدی بھی دیکھ لیتے ہیں. صحابہ نے مسئلہ کیا دسنا سی نا
کہ سرکار اس طرح سلام پھیرتے کہ آواز آتی، سرکار فرماتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ یہ کیوں فرمایا کہ حتی جراب بیاد خطہ الایمن، حتی جراب بیاد خطہ الایسر، کہ سرکار جب چہرہ پھیرتے تو سرکار کے داہنے رخسار اور دوسرے رخسار کی سفیدی دیکھی جاتی ہے۔ یعنی صحابہ نے کیا بتایا؟ صحابہ نے بتایا کہ این حالت نماز میں، این حالت نماز میں ہم صحابہ عبادت خدا کی کرتے ہیں، زیارت پیارے مصطفیٰ کی کرتے ہیں۔ صحابہ نے بتا دیا عشق دا ذائقہ ذوق والا، عشق دا ذائقہ ذوق والا، وہ عشق دا ذائقہ ذوق والا، عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس تک نہ سوئی جان دائی، ہر ایک نکت پر کھندی، لکھ دی پہچان دائی۔ صحابہ نے بتا دیا محبوب کی زلف کمند اندر، جب پھنس جائیے پھر بھڑکنا کی۔ لوگ کہتے ہیں قیام پر، سلام پر، انگوٹھے چومنے پر، درود و سلام پر دلیلیں لاؤ۔ کہو جب محبوب کی زلفوں کے اسیر تو ہو گئے پھر دلیلوں کا محبوب کی زلف کمند اندر، جب پھنس جائیے پھر بھڑکنا کی۔ رکھی قدم جما کے عشق اندر، سخت گھاٹیاں میں کے پھرکنا کی۔ جنہ بھاں فراق دا گند پایا، دس اونا نو چاندیا چھلکنا کی۔ لگی جان تا کٹی دی آشائی، کچے ٹکر وانمان لکھنا کھاتے۔ سرکار کے صحابی فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار نے طہارت کے لیے مٹی کے ڈھیلوں کو استعمال فرمایا۔ توجہ کے ساتھ بھائی، حضور کے صحابی فرماتے ہیں ایک دفعہ سرکار نے استنجا مبارک کیا مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ۔ سرکار نے طہارت کے لیے مٹی کے ڈھیلوں کو استعمال فرمایا۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد میں اس جگہ پر گیا، میں نے ان ڈھیلوں کو پکڑ لیا۔ تو یوم الجمعہ کی المسجدہ، جدوں بھی میں نمازی کو صحابی فرماتے ہیں مسجد کے اندر چھپا کر لاتا، سارے صحابی بڑی خوشبوئیں لگا کر آتے، پر میری خوشبو سب کی خوشبو پر غالب آ جاتی۔ آشکان چاہ کر میری خوشبو سب کی خوشبو پر غالب آ جاتی۔ صحابہ پوچھتے سی بڑھیا خوشبوئیں لا کے تو کی لا کے آئے ہیں؟ وہ صحابی کہتے ہیں میں ان ڈھیلوں کو لے کر آیا ہوں جن سے سرکار نے طہارت فرمائی ہے۔ امبر سمیع ابیر ہوا مشکتر غبار، اپنا سی یہ شناخت تیری راہ گزرتی ہے۔ صحابہ کو یہ کس نے کہا کہ جن ڈھیلوں سے سرکار طہارت فرمانے لے کر مسجد میں جاؤ؟ عشق دا ذائقہ ذوق والا، کس نے کہا عشق نے؟ عشق دا ذائقہ ذوق والا، عشق دا ذائقہ ذوق والا، جس چکھ نے سوئی جان دائی، ہر ایک نکت پر کھندی، کوئی تختی پہچان دائی، ہمت ہاریا دا کم عشق نہیں، کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شاہ میں عشق دا کی بسا، سمرا دین اسلام ایمان دا۔ السلام نے فرمایا میدان محشر میں میری امت کی کل صفحے 120 ہوں گی۔ کل صفحے کتنی؟ 120۔ سرکار نے فرمایا میدان محشر میں میری امت کی 80 صفحے ہوں گی اور 40 صفحے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کی ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ میدان محشر میں کل صفحے کتنی ہوں گی؟ بابا جبران کتنی؟ 120۔ کل صفحہ 120، 80 امت محمدیہ دیا، 40 حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبیاں دیا۔ اور میں پوچھنا لوگوں 180 صفحہ میں پورا کنے کرنا ہے؟ یہ خدا نہ خواستہ یا رسول اللہ کہنے والے بھی مشرک ہو گئے، نام محمد کے انگوٹھے چومن والے بھی مشرک ہو گئے، صلاۃ و سلام قیام کرن والے بھی مشرک ہو گئے۔ 80 صفحہ پوریاں کنے کرنیاں نے؟ 80 صفحہ اس طرح چکن آنے نے جو پوریاں نہیں نہ کرنیاں۔ 80 صفحہ ہونا کو پوریاں نہیں ہونیاں، جنہ کو مینارے پاکستان دا گراؤنڈ بھی نہیں بھریا جاتا۔ 80 صفحے پوری کیسے ہوگی؟ وہ 80 صفحے پوری کیسے ہوگی کہ سرکار نے 80 میری امت دیا، 80 امت محمدیہ کیا اور 40 صفحے حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کی، کل 120۔ وہ 80 صفحے پوری کیسے ہوگی؟ وہ پوری ایسے ہوگی جب سرہنگ سے حضرت مجدد الفسانی اٹھیں گے، آپ کے ساتھ لاکھوں نقشبندی اٹھیں گے، اجمیر سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اٹھیں گے، آپ کے ساتھ لاکھوں اجمیری چشتی اٹھیں گے،
शहाबुद्दीन सोहबती, शेख शहाबुद्दीन सोहबती उठेंगे, आपके साथ लाखों सोहबती उठेंगे, पीर मेहर अली शाह साहब बोलने से उठेंगे, आपके साथ लाखों चिश्ती उठेंगे, फिर जमात अली शाह साहब अलीपुर से उठेंगे, आपके साथ लाखों नक्शबंदी उठेंगे, खाजा नूर मोहम्मद जुलाही जुलाही शरीफ से उठेंगे, आपके साथ लाखों जुलाही उठेंगे। उनको ये बताओ प्यारे मुस्तफा की शाने क्या है, प्यारे मुस्तफा का मकाम क्या है, प्यारे मुस्तफा का मर्तबा क्या है। मेरे मुस्तफा उधर गए जहां न मट्टी न हवा न पानी न रेत न चूना, मुस्तफा वहां पर खड़े कैसे हुए, मेराज की रात लामका में खड़े कैसे हुए। अगर हम जैसे थे तो वहां पर खड़े किस पर हुए, उनको बताओ। हजरत अबू हुरैरा सरकार के विसाल के बाद, हजरत अबू हुरैरा सरकार के विसाल के बाद चौक में खड़े हो जाते। जरा कोई बुजुर्गों तवज्जो, हजरत अबू हुरैरा सरकार के विसाल के बाद चौक में चौराहे में खड़े हो जाते। जब कोई बंदा आता, आप उनको पूछते तू हुजूर देखे, वो बंदा कहता नहीं देखे। आप फरमाते आप, मैं तुझे बताता हूँ मैंने हुजूर को देखा है। सुभान अल्लाह। मेरे आका मुस्कुराते ऐसे थे, मेरे आका चलते ऐसे थे, मेरे आका उठते ऐसे थे, मेरे आका बैठते ऐसे थे। ये लोगों को बताओ कि प्यारे आका की शाने क्या है, प्यारे आका का मकाम क्या है, प्यारे आका की अस्मत क्या है, प्यारे आका का मर्तबा क्या है। हुजूर बदर में किस तरह गए, उहद में किस तरह गए, हुजूर ग़ज़वात में कैसे गए, हुजूर ने सहाबा को क्या क्या अता किया। हुजूर मिंबर पर बैठे और फरमाने अबू बकर तू भी चलती, उमर तू भी चलती, उस्मान तू भी चलती, तू भी चलती। हुजूर हज़रत सिद्दीक़ अकबर के कंधों पर सवार होकर गारे शौर में किस तरह गए, और फतह मक्का के मौका पर हज़रत अली को हुजूर ने अपने कंधों पर किस तरह सवार किया। अली मेरे कंधों पर खड़े होकर इन बुतों को तोड़ दो। और जब हज़रत अली हुजूर के कंधों पर खड़े हुए थे, अर्ज़ क्या की, अर्ज़ की थी या रसूल अल्लाह, आपके कंधों की बरकत से मैं इतनी बुलंदी पर हूँ कि अगर आप हुक्म फरमाए तो मैं रब के आसमान को हाथ से नीचे उतार दूं। बुलंदी पर हूं कि अगर आप हुक्म करें तो मैं रब के आसमान को छू लूं। आज तक देखो कितने मजलूम गुजरे, उन्होंने कहा अनंत हक के नारे लगाए, सुभान माँ आज़म अशानी कहा, पर एक मजलूम भी बता दो जिसने ये कहा हुआ नाम मोहम्मद मैं हुजूर की मिसल हूं ना। अल्लाह ने फरमाया मजलूमों बलियो, अगर जज़ब करना है तो मेरे साथ कर लो, अगर हालत मजलूमी में जज़ब करना है, दीवानगी करनी है तो मेरे साथ करो, पर ऐ मेरे बलियो दीवानगी मेरे मुस्तफा से ना करना। अल्लाह जज़ब में भी दीवानगी मेरे मुस्तफा से ना करना, दीवानगी करनी है तो रब से कर। अल्लाह मुस्तफा से दीवानगी की तो गई तेरी विलायत भी, गई मंसूबियत भी, गए सारे काम भी। मुस्तफा से तो मंसूबियत दीवानगी अल्लाह के बलियों ने भी ना की। तो मेरे दोस्तों, सरकार का प्याले में पेशाब मुबारक हजरत उम्मे अमन ने पी लिया। सरकार के सहाबा ने बाद में हजरत उम्मे अमन से पूछा, उम्मे अमन तुझे पता ना चला कि बौल मुबारक है? तो हजरत उम्मे अमन ने क्या कहा, अन्ना ला अशुरु अन्नहु बौलुन लितीब रहयतिही, ऐ मेरे नबी के सहाबियों, उसकी खुशबू ही इतनी प्यारी थी कि मैं सारा प्याला पी गई मगर मुझे खबर न हुआ। खुदा ने मुस्तफा को उठाया, प्यारे तेरे गैसू क्या मांगते हैं? ये सुनकर कहा मुस्तफा ने इलाही, कहती है मेरे गैसुओं की शाही कि शाह वक्त उम्मत की गाते रिहाई, बस मेरे गैसू यही मांगते हैं। और आला हज़रत की जुबान में कि जब सारे जमीन पर पड़े होंगे उन्हें कहते हैं खाक उफ्ता दो, जमीन पर पड़े हुओं को क्या कहते हैं? खाक उफ्ता दो। आला हज़रत फरमाते हैं खाक उफ्ता दो और सुन के आने ही की देर है, खुद को गिरकर सजदे में तुमको उठाते जाएंगे, और खुदा ने वो वसाते दी है नाम मुस्तफा को, चुरम खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे।
کرو بیٹھ کے اپنے دل میں کہتے تھے چلن دے میری طرف دیکھیے صحابہ نے سرکار کے بول مبارک کو بھی پیا صحابہ نے سرکار کے لعاب دہن کو چہروں پر ملا صحابہ نے باپ بیٹے سرکار کے لیے قربان کر دیے سرکار کے پیشاب مبارک کو پی گئے سرکار کے خون مبارک کو پی گئے سرکار کے بالوں کو ٹوپی میں سلوایا پر کیا سرکار کے صحابہ نے بھی حضور کا حق ادا کیا علامہ تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِن بَالَغُوا فِي ذَلِكَ سرکار کے صحابہ نے سرکار کی محبت میں حد کر دی پر وَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ پر سرکار کے صحابہ بھی حضور کا حق ادا نہ کر سکے قَالَ مَالِكٌ لَا يَرْكَبُ بِالْمَدِينَةِ دَابَّةً وَيَقُولُ قَالَ أَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ أَنْ أَتَى تُرْبَةً فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَافِرِ الدَّابَّةِ امام مالک کبھی مدینہ پاک میں سواری پر سوار نہ ہوئے کیوں سوار نہ ہوئے آپ نے کہا استحی من اللہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اس مٹی کو اپنے پاؤں سے رودوں جس کے اندر سرکار آرام فرما ہے قرآن کی کون سی آیت کہتی ہے کہ مدینہ پاک میں جب چلو تو سواری پر سوار ہو کر نہ چلو قرآن کی کون سی آیت کہتی ہے کہ جب سرکار لعاب دہن منہ سے جدا کرے اسے لے کر چہروں پر مان لو سرکار کے بول مبارک کو پی جاؤ سرکار کے خون مبارک کو پی جاؤ کون سی صریح النص کوئی آیت سناؤ کوئی ہے تو صحابہ کیوں پیتے تھے ان کے اندر کی محبت ہے وفا کا درس ہمارے بزرگ دیتے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں با یار با گلزار شدم راہ گزری بر گل نظر فگندم از بے خبری دلدار مدانہ گفت شرمت بار رخسار من اینجاز و تو در گل نگری شیخ سعدی فرماتے ہیں میں اپنے آپ حکایت نقل کرتے ہیں ادبن میں عرض کر رہا ہوں ایک بندہ اپنے محبوب کے ساتھ باغ سے گزرا ایک بندہ اپنے محبوب کے ساتھ باغ میں سے گزرا وہ فرماتے ہیں بیار با گلزار شدم راہ گزری ایک دن میں اپنے محبوب دوست نال باغ جو گزریا برگل نظر فگندم از بے خبری میں نے بے خبری سے پھول کو دیکھ لیا میں نے بے خبری سے پھول کو باغ کے اندر دیکھ لیا دلدار بتانا گفت شرمت بادا میرے محبوب نے آخیا تو کچا محب ہے تجھے ابھی محبت کی رمز نہیں آتی تو محبت سے بے خبر ہے رخسار من اینجاس فتودر گل نگری میرا رخسار ادھر ہے تو پھولوں کا تک رہا ہے میرا رخسار ادھر ہے تو پھولوں کا تک رہا ہے مقام مصطفیٰ ادھر ہو تو بستروں کو اٹھا رہا ہے ارے ہمارا محبوب تو وہ ہے تو بے مثل ہے اس کی رضا اللہ چاہتا ہے یہ امام مالک کو کس نے کہا تھا کہ مدینہ پاک میں سواری پر سوار نہیں ہونا اندر کی محبت نے لوگوں سے نہ پوچھو اپنے اندر سے پوچھو کہ مجھے سرکار سے کیسی محبت کرنی چاہیے اگر قبر میں کسی مولوی نے آنا ہے تبلیغی نے تو اس کے پیچھے چل پڑو لیکن اگر قبر میں سرکار نے آنا ہے تو پھر سرکار سے وفا کرو آپ میں سے ٹیچر حضرات جانتے ہوں گے کہ جب 3 سیمیسٹر ہونا پہلے 2 سیمیسٹروں میں اگر کوئی پاس ہو گیا تو تیسرے میں فیل ہو گیا تو فیل پہلے دونوں میں اگر فیل ہو گیا پر فائنل میں پاس ہو گیا تو پاس پہلا سوال ماں ربوں کا دوسرا ماں دینوں کا تیسرا ماں کنتا تقول فی ھذا الرجل نجات ہے معرفت مصطفیٰ پر آخری اور فائنل کوسچن ہے سرکار کے بارے میں آخری سوال ہے سرکار کے بارے میں نجات موقوف ہے معرفت مصطفیٰ پر نجات موقوف ہے معرفت مصطفیٰ پر مصطفیٰ کو پہچانا تو پھر جنت والی کھڑکی کھلے گی نجات موقوف ہے مصطفیٰ کی معرفت پر جب مصطفیٰ کی معرفت ہو گئی تو پھر کہیں گے فرشتے نم کا نوبت العروس ایسے سوچا جیسے دلہن سوتی ہے وہی لڑکی محلے میں پلی بڑی جوان ہوئی پر جس دن خاص دلہن بنے نا اس کی سہیلیاں کہتے ہیں وہ دلہن دیکھنے چلے حالانکہ انہیں میں پلی بڑی جوان ہوئی پر میں نے کسی نے نہیں آکھا جس دن دلہن بنی سب نے کہا وہ دلہن دیکھنے کے لیے چلے تو جب سرکار کا عاشق سرکار کو امتی قبر میں جاتا ہے فرشتوں میں ہاتھ چل پڑ جاتے فرشتے کہتے ہیں آؤ سرکار کا عاشق دیکھنے کے لیے چلے
یصعد منها شیء حتی تصلی علی نبیک. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے. دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے جب تک کہ بندے کو اپنے آقا پر درود نہ پڑے. جب تو درود پڑے گا پھر اس دعا میں سے کوئی چیز اوپر چڑھے گی. جس دعا کے پیچھے درود پاک نہ ہو وہ دعا لٹکتی رہتی ہے. جس دعا کے پیچھے درود پاک نہ ہو وہ دعا لٹکتی رہتی ہے. جو بندہ درود و سلام نہ پڑھے وہ بندہ لٹکتا رہتا ہے. حد سے بڑھ کر میرے یار کی تعظیم کرو. حد سے بڑھ کر میرے یار کی توقیر کرو. اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. رب کی تسبیح کرو صبح و شام. اللہ نے کیا فرمایا وَتُوَسِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. حد سے بڑھ کر میرے یار کی تعظیم کرو. حد سے بڑھ کر میرے یار کی توقیر کرو. اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام. عرض کی تھی مولا اپنی تسبیح کا نمبر تیسرا کیوں رکھیا؟ وَتُوَسِّرُوهُ حد سے بڑھ کر میرے یار کی تعظیم کرو. وَتُوَقِّرُوهُ حد سے بڑھ کر میرے یار کی توقیر کرو. وَتُسَبِّحُوهُ اللہ کی تسبیح کرو بُكْرَةً وَأَصِيلًا صبح و شام. عرض کی تھی مولا اپنی تسبیح کا نمبر تیسرا کیوں رکھیا؟ پہلا نمبر یار کی تعظیم دا, پھر یار کی توقیر دا, پھر اپنی تسبیح دا. آواز آئے گی مجھے پتا ہے بعض بدبخت محض میری تسبیح کے زور پر میرے جنت کے دروازے پر دستک دیں گے. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ رب کی تسبیح کا نمبر بھی بعد میں ہے, یار کی تعظیم کا نمبر پہلے ہے. کہ صحابہ کے عقائد کیا تھے. صحابہ کے عقائد وہ کیا تھے. حضرت عمر فاروق کے دور میں مصر فتح ہوا. مصر حضرت عمر بن العاص مصر کے گورنر بن کر مصر میں گئے. تو مصر والے نے آکھیا عمر بن العاص تسی صحابی رسول ہو, ہر سال دریا نیل خشک ہوتا ہے. تفسیر کبیر کو اٹھا کر دیکھیں جہاں پر اصحاب کہف کا واقعہ اس کے نیچے ساری کرامات درج ہیں حضور کے صحابہ کی. تو مصر والوں نے کہا عمر بن العاص ہر سال دریائے نیل خشک ہوتا ہے, ہم ایک لڑکی کو دلہن بنا کر دریائے نیل کے اندر پھینکیں تب نیل چلتا ہے. اب آپ بتائیے ہم ایسا کریں کہ نہ کریں. حضرت عمر بن العاص صحابی رسول فاتح مصر, آپ نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا مدینہ پاک. آپ نے کہا دریائے نیل خشک ہو چکا ہے. مصر والوں کا رواج ہے کہ جب دریائے نیل خشک ہو جائے تو ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر دریا کے اندر پھینکتے ہیں. اب اے خلیفہ وقت آپ بتائیے, اے خلیفہ رسول آپ بتائیے لڑکی کو پھینکیں کہ نہ پھینکیں؟ حضرت عمر فاروق نے مدینہ میں بیٹھے بیٹھے آپ نے خط لکھا. آپ نے کہا میرے پاس وقت نہیں مصر آنے کا, اے میرا خط لے جاؤ. آپ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا کہ اے نیل اگر تو رب کی مرضی سے چلتا ہے تو رب کا بندہ عمر تجھے حکم دیتا ہے تو چل. اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو رکا رہے. حضرت عمر فاروق کے خط کو جب دریائے نیل میں پھینکا گیا فوراً دریائے نیل چل پڑا. فوراً دریائے نیل. حضرت عمر فاروق نے خود آ کر حکم نہ دیا, خود نہ آئے, وہاں سے خط لکھا. جب خط لکھا تو دریائے نیل